ابن جریج اور ضحاک بن عثمان دونوں نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیس کی حدیث کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5101۔ ابن ابی عمر اور عبد بن حمید نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا عبد الرزاق نے کہا معمر نے ہمیں زہری سے خبر دی، انہوں نے سالم سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت کھایا جائے۔ سالم نے کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما 3 دن سے اوپر قربانی کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اور ابن ابی عمر نے 3 دن سے اوپر کے بجائے 3 کے بعد کے الفاظ کہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5102۔ عبداللہ بن ابی بکر نے حضرت عبداللہ بن واقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن رات کے بعد قربانیوں کے گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ عبداللہ بن ابی بکر نے کہا میں نے یہ بات عمرہ بنت عبد الرحمن بن سعد انصاریہ کو بتائی۔ عمرہ نے کہا انہوں نے سچ کہا، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بادیہ کے کچھ گھرانے بھوک اور کمزوری کے سبب آہستہ آہستہ چلتے ہوئے جہاں لوگ قربانیوں کے لیے موجود تھے قربان گاہ میں آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن تک کے لیے گوشت رکھ لو، جو باقی بچے سب کا سب صدقہ کر دو۔ دوبارہ جب اس قربانی کا موقع آیا تو لوگوں نے عرض کی اللہ کے رسول، لوگ تو اپنی قربانی کی کھالوں سے مشکے بناتے ہیں اور اس کی چربی پگھلا کر ان میں سنبھال رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا یہ صورتحال ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ نے منع فرمایا تھا کہ 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت وغیرہ استعمال نہ کیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو تمہیں ان خانہ بدوشوں کی وجہ سے منع کیا تھا جو اس وقت بمشکل آ پائے تھے، اب قربانی کا گوشت کھاؤ، رکھو اور صدقہ کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5103۔ ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد قربانیوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا تھا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کھاؤ اور زیادہ راہ بناؤ اور رکھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5104۔ ابن جریج نے کہا ہمیں عطا نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ کہتے ہوئے سنا پہلے ہم منا کے 3 دنوں سے زیادہ اپنے اونٹوں کی قربانیوں کا گوشت نہیں کھاتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دے دی اور فرمایا کھاؤ اور ساتھ لے جاؤ اور صدقہ کرو، جس طرح دوسری احادیث میں ہے۔ میں نے عطا سے کہا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا کہ یہاں تک کہ ہم مدینے آ گئے، یعنی مدینے تک پہنچنے کے 8 دنوں تک بطور زاد راہ استعمال کرتے رہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5105۔ زید بن ابی انیسہ نے عطا بن ابی رباح سے، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا ہم 3 دن سے زیادہ قربانیوں کا گوشت نہیں رکھتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس میں سے زیادہ راہ بنائیں اور اس سے کھائیں، یعنی 3 دن سے زیادہ دنوں تک۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5106۔ عمرو بن دینار نے عطا سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں قربانیوں کا گوشت زاد راہ کے طور پر مدینے تک ساتھ لے جاتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5107۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا ہمیں عبد الاعلی نے جریری سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو نضرہ سے، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، نیز محمد بن مسنہ نے کہا ہمیں عبد الاعلی نے حدیث بیان کی، ہمیں سعید نے قتادہ سے، انہوں نے ابو نضرہ سے،
انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مدینے والو، قربانیوں کا گوشت 3 دنوں یا راتوں سے زیادہ نہ کھاتے رہو۔ ابن مسنہ نے صراحہ سے 3 دن سے زیادہ کہا۔ صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کی کہ ہمارے بال بچے اور نوکر چاکر ہیں۔ آپ نے فرمایا، کھاؤ اور کھلاؤ اور روک کر رکھو، یا فرمایا ذخیرہ کرو۔ ابن مسنہ نے کہا، عبد الاعلی کو ان 2 لفظوں میں شک ہے کہ آپ نے روک کر رکھو فرمایا یا ذخیرہ کرو فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5108۔ حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص قربانی کرے تو 3 دن کے بعد اس کے گھر میں اس گوشت میں سے کوئی چیز نہ رہے۔ جب اگلے سال میں عید کا دن آیا تو صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین نے عرض کی، اللہ کے رسول، کیا ہم اسی طرح کریں جس طرح پچھلے سال کیا تھا؟ آپ نے فرمایا، نہیں، وہ ایسا سال تھا کہ اس میں لوگ سخت ضرورت مند تھے، تو میں نے چاہا کہ قربانی کا گوشت ان میں پھیل کر ہر ایک تک پہنچ جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5109۔ معن بن عیسیٰ نے کہا، ہمیں معاویہ بن صالح نے ابو ظاہریہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے جبیر بن نفیر سے، انہوں نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قربانی کے جانوروں میں سے قربانی کا ایک جانور ذبح کر کے فرمایا، ثوبان، اس کے گوشت کو درست کر لو، یعنی ساتھ لے جانے کے لیے تیار کر لو۔ پھر میں وہ گوشت آپ کو کھلاتا رہا یہاں تک کہ آپ مدینہ تشریف لے آئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5110۔ زید بن حباب اور عبد الرحمن بن مہدی دونوں نے معاویہ بن صالح سے اسی سند کے ساتھ روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5111۔ ابو مسہر نے کہا، ہمیں یحییٰ بن حمزہ نے حدیث بیان کی، کہا مجھے زبیدی نے عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مجھ سے فرمایا، اس گوشت کو سال لے جانے کے لیے درست کر لو۔ انہوں نے کہا، پھر میں نے اس کو تیار کیا اور آپ اس گوشت کو تناول فرماتے رہے یہاں تک کہ ہم مدینے پہنچ گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5112۔ محمد بن مبارک نے کہا، ہمیں یحییٰ بن حمزہ نے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور حجۃ الوداع میں کے الفاظ نہیں کہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5113۔ ابو سنان زرار بن مرہ نے محارب بن دثار سے، انہوں نے عبداللہ بن بریدہ سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے پہلے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم زیارت کر لیا کرو، اور میں نے پہلے تم کو 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع کیا تھا، اب تمہارا جب تک کے لیے جی چاہے قربانی کا گوشت رکھو، اور میں نے تم کو مشق کے علاوہ ہر قسم کے برتن میں نبیذ پینے سے منع کیا تھا، اب تم ہر طرح کے برتنوں میں پیو اور نشہ آور چیز نہ پیو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5114۔ علقمہ بن مرثد نے ابن بریدہ سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے پہلے تمہیں منع کیا تھا، پھر ابن سنان کے حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5115۔ یحییٰ بن یحییٰ تمیمی، ابو بکر بن ابی شیبہ، عمر ناقد اور زہیر بن حرب نے ہمیں سفیان بن عیینہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے زہری سے روایت کی، انہوں نے سعید بن مسیب سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ نیز محمد بن رافع اور عبد بن حمید نے کہا، ہمیں عبد الرزاق نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں معمر نے زہری سے خبر دی، انہوں نے ابن مسیب سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ جانور کا پہلوٹا بچہ ذبح کرنا واجب یا جائز ہے
نہ رجب کے شروع میں جانور قربان کرنا درست ہے۔ ابن رافع نے اپنی روایت میں اضافہ کیا، فرعا سے مراد پہلوٹی کا بچہ تھا، جب وہ جنم پاتا تو وہ اسے ذبح کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5116۔ ابن ابی عمر مکی نے کہا، ہمیں سفیان نے عبد الرحمن بن حمید بن عبد الرحمن بن عوف سے حدیث سنائی، انہوں نے سعید بن مسیب سے سنا، وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عشرہ ذوالحج شروع ہو جائے اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، وہ اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہ کاٹے۔ سفیان سے کہا گیا کہ بعض راوی اس حدیث کو مرفوعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان نہیں کرتے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بتاتے ہیں۔ انہوں نے کہا، لیکن میں اس کو مرفوعاً بیان کرتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5117۔ اسحاق بن ابراہیم نے کہا، سفیان نے ہمیں خبر دی، کہا مجھے عبد الرحمن بن حمید بن عبد الرحمن بن عوف نے سعید بن مسیب سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عشرہ ذی الحج شروع ہو جائے تو جس شخص کے پاس قربانی ہو اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، وہ اپنے بال اتارے نہ ناخن تراشے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5118۔ یحییٰ بن کثیر عنبری ابو غسان نے کہا، ہمیں شعبہ نے مالک بن انس سے حدیث بیان کی، انہوں نے عمر بن مسلم سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے، انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ذی الحج کا چاند دیکھو اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، وہ اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہ کاٹے، اپنے حال پر رہنے دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5119۔ محمد بن جعفر نے کہا، ہمیں شعبہ نے مالک بن انس سے حدیث بیان کی، انہوں نے عمر یا عمر بن مسلم سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5120۔ معاذ عنبری نے کہا، ہمیں محمد بن عمر لیثی نے عمر بن مسلم بن عمارہ بن اقیمہ لیثی سے حدیث بیان کی، کہا میں نے سعید بن مسیب کو یہ کہتے ہوئے سنا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس ذبح کرنے کے لیے کوئی ذبیحہ ہو تو جب ذی الحج کا چاند نظر آ جائے تو وہ ہرگز اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے یہاں تک کہ قربانی کر لے، یعنی پھر بال اور ناخن کاٹے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5121۔ ابو اسامہ نے کہا، مجھے محمد بن عمر نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں عمر بن مسلم بن عمارہ لیثی نے حدیث بیان کی، کہا عید الاضحیٰ سے کچھ پہلے ہم حمام میں تھے، بعض لوگوں نے چونے سے اپنے بال صاف کیے، اہل حمام میں سے کسی شخص نے کہا، سعید بن مسیب اس فعل یعنی عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے اور قربانی کرنے سے پہلے جسم پر سے بال وغیرہ کاٹنے یا موڑنے کو مکروہ قرار دیتے ہیں یا اسے منع کرتے ہیں۔ میری سعید بن مسیب سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے اس بات کا ذکر کیا، انہوں نے کہا، بھتیجے یہ حدیث بھلا دی گئی اور ترک کر دی گئی ہے، یعنی یہ پابندی ملحوظ نہیں رکھی جاتی۔ ویسے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آگے محمد بن عمر سے معاذ کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5122۔ سعید بن ابی ہلال نے عمر بن مسلم جندعی سے روایت کی کہ حضرت سعید بن مسیب نے انہیں خبر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، پھر ان سب کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5123۔ مروان بن معاویہ فزاری نے کہا، ہمیں منصور بن حیان نے حدیث بیان کی، کہا ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بیان کیا، کہا میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا،
ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رازداری سے کیا فرماتے تھے؟ آپ ناراض ہوئے اور کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی راز نہیں بتایا جس کو اور لوگوں سے چھپایا ہو، البتہ آپ نے مجھے 4 باتیں ارشاد فرمائی تھی۔ اس نے پوچھا، امیر المومنین وہ کیا باتیں ہیں؟ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے والد پر لعنت کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور جو شخص غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے اس پر اللہ لعنت کرے، اور جو شخص کسی بدعتی کو پناہ دے اس پر اللہ لعنت کرے، اور جس شخص نے زمین کی حد بندی کا نشان بدلا اس پر اللہ لعنت کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5124۔ ابو خالد احمر سلیمان بن حیان نے منصور بن حیان سے، انہوں نے ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ہم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، ہمیں کوئی ایسی چیز بتائیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رازداری سے آپ کو بتائی ہو۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رازداری سے کوئی بات نہیں بتائی جو لوگوں سے چھپائی ہو، البتہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا اس پر اللہ لعنت کرے، اور اللہ اس پر لعنت کرے جس نے کسی بدعتی کو پناہ دی، اور اللہ اس پر لعنت کرے جس نے اپنے والدین پر لعنت کی، اور اللہ اس پر لعنت کرے جس نے زمین کی حد بندی کا نشان تبدیل کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5125۔ شعبہ نے کہا، میں نے قاسم بن ابی بزہ کو ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا گیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر کوئی چیز آپ کو عطا فرمائی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی چیز خاص ہمارے لیے نہیں بتائی جو آپ نے تمام لوگوں میں عام نہ کی ہو، البتہ میری اس تلوار کے نیام میں کچھ احکام ہیں۔ پھر آپ نے ایک صحیفہ نکالا جس میں لکھا ہوا تھا، جو شخص غیر اللہ کے لیے ذبح کرے اس پر اللہ لعنت کرے، اور جو شخص زمین کی حد بندی کی نشانی چرائے اللہ اس پر لعنت کرے، اور جو شخص اپنے والد پر لعنت کرے اللہ اس پر لعنت کرے، اور جو شخص کسی بدعتی کو پناہ دے اللہ اس پر لعنت کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5126۔ حجاج بن محمد نے ابن جریج سے روایت کی، کہا مجھے ابن شہاب نے علی بن حسین بن علی سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کے مال غنیمت میں سے ایک جوان اونٹنی حاصل ہوئی، ایک اور جوان اونٹنی خمس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمائی۔ ایک دن میں نے ان دونوں اونٹنیوں کو ایک انصاری کے دروازے پر بٹھایا اور میں ان دونوں پر بیچنے کے لیے اذخر کی خوشبودار گھاس لاد کر لانا چاہتا تھا۔ بنو قینقاع کا سنار بھی میرے ساتھ تھا اور اس کی قیمت سے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی شادی کے ولیمے میں مدد لینا چاہتا تھا۔ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر میں بیٹھے شراب پی رہے تھے۔ ان کے قریب ایک گانے والی عورت گا رہی تھی، پھر وہ یہ اشعار گانے لگی، سنے حمزہ اٹھ کر فربا اونٹنیوں کی طرف بڑھیں۔ دوسرا مصرع ہے وَهُنَّ مُعَلَّقَاتٌ بِالْفَنَا، اور گھر کے آگے کھلی جگہ میں بدی ہوئی ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار سمیت لپک کر ان کی طرف بڑھے، ان کے کوہانوں کو جڑ سے کاٹ لیا، ان کے پہلو چیر دیے، پھر ان کے کلیجے نکال لیے۔ میں نے ابن شہاب سے کہا اور کوہان بھی؟ انہوں نے کہا وہ یعنی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کے کوہان جڑ سے کاٹ کر لے گئے۔ ابن شہاب نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے ایک ایسا منظر دیکھا جس نے مجھے دہلا کر رکھ دیا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پاس موجود تھے۔ آپ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ نکل پڑے، میں بھی آپ کے ساتھ چلنے لگا۔ آپ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور غصے کا اظہار فرمایا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ اٹھائی اور کہنے لگے تم میرے آباء و اجداد کے غلاموں سے بڑھ کر کیا ہو؟ وہ دونوں جناب عبد المطلب کے پوتے تھے اور رشتے کے حوالے سے خدمت گزاری کے مقام پر تھے۔
حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں ان سے ایک پشت اوپر تھے۔ انہوں نے شراب کی لہر میں اسی بات کو مبالغہ آمیز فخر و مباحات کے رنگ میں کہہ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الٹے پاؤں واپس ہوئے اور ان کی محفل سے نکل آئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5127۔ عبد الرزاق نے ابن جریج سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5128۔ عبداللہ بن وہب نے کہا مجھے یونس بن یزید نے ابن شہاب سے حدیث بیان کی، کہا مجھے علی بن حسین بن علی نے بتایا کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں خبر دی کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بدر کے دن مال غنیمت میں ایک اونٹنی ملی اور اسی دن ایک اونٹنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خمس میں سے دی۔ پھر جب میں نے چاہا کہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کروں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں، تو میں نے بنی قینقاع کے ایک سنار سے وعدہ کیا کہ وہ میرے ساتھ چلے اور ہم دونوں مل کر اذخر لائیں اور سناروں کے ہاتھ بیچیں اور اس میں سے میں اپنی شادی کا ولیمہ کروں۔ میں اپنی دونوں اونٹیوں کا سامان، پالان، رکابیں اور رسیاں وغیرہ اکٹھا کر رہا تھا اور وہ دونوں اونٹنیاں ایک انصاری کی کوٹری کے بازو میں بیٹھی تھیں۔ جس وقت میں یہ سامان جو اکٹھا کر رہا تھا اکٹھا کر کے لوٹا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دونوں اونٹیوں کے کوہان کٹے ہوئے ہیں، ان کی کوکیں پھٹی ہوئی ہیں اور ان کے جگر نکال لیے گئے۔ مجھ سے یہ دیکھ کر نہ رہا گیا اور میری آنکھیں تھم نہ سکی، یعنی میں رونے لگا۔ یہ رونا دنیا کی تما سے نہ تھا بلکہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جو تقصیر ہوئی اس خیال سے تھا۔ میں نے پوچھا یہ کس نے کیا؟ لوگوں نے کہا کہ حمزہ بن عبد المطلب نے، اور وہ اس گھر میں انصار کی ایک جماعت کے ساتھ ہیں جو شراب پی رہے ہیں۔ ان کے سامنے اور ان کے ساتھیوں کے سامنے ایک گانے والی نے گانا گایا تو گانے میں یہ کہا اے حمزہ اٹھ، ان موٹی اونٹنیوں کو اسی وقت لے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر اٹھے اور ان کے کوہان کاٹ لیے اور کوکھیں پھاڑ ڈالیں اور جگر یعنی کلیجہ نکال لیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ سن کر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ وہاں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھتے ہی میرے چہرے سے رنج و مصیبت کو پہچان لیا اور فرمایا کہ تجھ کو کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم آج کا سا دن میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری دونوں اونٹنیوں پر ظلم کیا، ان کے کوہان کاٹ لیے، کوکھیں پھاڑ ڈالیں اور وہ اس گھر میں چند شرابیوں کے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر منگوا کر اوڑھی اور پھر پیدل چلے۔ میں اور زید بن حارثہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے پر آئے جہاں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور اندر آنے کی اجازت مانگی۔ لوگوں نے اجازت دی، دیکھا تو وہ شراب پیے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام پر ملامت شروع کی اور سیدنا حمزہ کی آنکھیں نشے کی وجہ سے سرخ تھیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کو دیکھا، پھر نگاہ بلند کی تو ناف کو دیکھا، پھر نگاہ بلند کی تو منہ کو دیکھا اور نشے میں دھت ہونے کی وجہ سے کہا کہ تم تو میرے باپ دادوں کے غلام ہو۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانا کہ وہ نشے میں مست ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم الٹے پاؤں پھرے اور باہر نکلے۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5129۔ عبداللہ بن مبارک نے یونس سے، انہوں نے زہری سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5130۔ ثابت نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا جس دن شراب حرام کی گئی میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر لوگوں کو شراب پلا رہا تھا۔ ان کی شراب ادپکی اور خشک کھجوروں سے تیار شدہ شراب کے سوا اور کوئی نہ تھی۔ اتنے میں ایک اعلان کرنے والا پکارنے لگا۔ انہوں نے کہا میں جاؤں اور دیکھوں تو دیکھا کہ وہاں ایک منادی اعلان کر رہا تھا، لوگو سنو، شراب حرام کر دی گئی۔ کہا پھر مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا نکلو اور اسے بہا دو۔ میں نے وہ سب بہا دی تو لوگوں نے کہا یا ان میں سے کچھ نے کہا فلاں شہید ہوا تھا اور فلاں شہید ہوا تھا،
تو یہ شراب ان کے پیٹ میں موجود تھی۔ ایک راوی نے کہا مجھے معلوم نہیں یہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں سے ہے یا نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نازل فرمائی، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، جب انہوں نے تقوی اختیار کیا، ایمان لائے اور نیک عمل کیے، تو ان پر اس چیز کے سبب کوئی گناہ نہیں جس کو انہوں نے حرمت سے پہلے کھایا یا پیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5131۔ عبدالعزیز بن صہیب نے کہا لوگوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فضیح یعنی ملی جلی کچی اور پکی ہوئی کھجوروں کا رس جس میں خمیر اٹھ جائے کے متعلق سوال کیا۔ انہوں نے کہا تمہارے اس فضیح کے علاوہ ہماری کوئی شراب تھی ہی نہیں، یہی شراب تھی جس کو تم فضیح کہتے ہو۔ میں اپنے گھر میں کھڑے ہو کر یہی شراب حضرت ابو طلحہ، حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر ساتھیوں کو پلا رہا تھا کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا تمہیں خبر پہنچی؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا شراب حرام کر دی گئی ہے۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انس شراب کی یہ سارے مٹکے بہا دو۔ اس آدمی کی خبر دینے کے بعد ان لوگوں نے نہ کبھی شراب پی اور نہ اس کے بارے میں کبھی کچھ پوچھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5132۔ ابن الیہ نے کہا ہمیں سلیمان تیمی نے بتایا، کہا ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، کہا میں اپنے قبیلے والوں اپنے چچاؤں کو ان کی شراب فضیح پلا رہا تھا اور میں ہی ان میں سب سے کم سن تھا۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور کہا شراب حرام کر دی گئی ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا انس اس کو بہا دو۔ میں نے وہ سب بہا دی۔ سلیمان تیمی نے کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا وہ کیا تھا جس سے شراب بنائی گئی تھی؟ انہوں نے کہا وہ کچی اور پکی کھجوریں تھیں۔ تیمی نے کہا ابو بکر بن انس نے کہا ان دنوں یہی ان کی شراب تھی۔ سلیمان نے کہا مجھے ایک شخص نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی کہ خود انہوں نے یعنی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کہا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5133۔ محمد بن عبد العالی نے کہا ہمیں معتمر بن سلیمان تیمی نے اپنے والد سے حدیث بیان کی، کہا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں کھڑا ہوا قبیلے کے لوگوں کو شراب پلا رہا تھا۔ ابن الیہ کی روایت کی مانند، البتہ انہوں نے یعنی معتمر نے کہا ابو بکر بن انس نے بتایا ان دنوں ان کی شراب یہی تھی اور اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی موجود تھے اور انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا۔ سلیمان نے کہا اور جو لوگ میرے ساتھ تھے ان میں سے ایک شخص نے کہا اس نے خود انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ان دنوں ان کی شراب یہی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5134۔ سعید بن ابی عروبہ نے قتادہ سے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں انصاری کی ایک جمعیت میں حضرت ابو طلحہ، حضرت ابو دجانہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شراب پلا رہا تھا اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شراب پلا رہا تھا۔ قتادہ نے بتایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا شراب حرام کر دی گئی اور ان دنوں عام طور پر ان کی شراب ملی جلی نیم پختہ اور خشک کھجور کی بنی ہوئی ہوتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5135۔ معاذ کے والد ہشام نے قتادہ سے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں حضرت ابو طلحہ، حضرت ابو دجانہ اور حضرت سہیل بن بیضہ رضوان اللہ عنہم اجمعین کو ایک مشکیزہ سے شراب پلا رہا تھا۔ ملی جلی نیم پختہ اور خشک کھجوروں کی شراب تھی، جس طرح سعید بن ابی عروبہ کی حدیث ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5136۔ عمر بن حارث نے کہا کہ قتادہ بن دعامہ نے انہیں حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کچی اور نیم پختہ کھجوروں کا خلیط یعنی پانی ملا رس بنایا جائے، پھر اس میں خمیر اٹھنے کے بعد اسے پیا جائے، اور جس دن شراب حرام ہوئی اس زمانے میں ان کی عام شراب یہی ہوا کرتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5137۔
اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا، میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت ابو طلحہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نیم پختہ اور خشک کھجوروں کی بنی ہوئی شراب پلا رہا تھا۔ اس وقت ان کے پاس آنے والا ایک شخص آیا اور کہا، شراب حرام کر دی گئی ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انس جا کر اس گھڑے کو توڑ دو۔ میں نے اپنا پیسنے والا پتھر یعنی ہاوندستہ اٹھایا اور اس کے نچلے حصے کو اس گھڑے پر مارا حتیٰ کہ وہ ٹوٹ گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5138۔ عبد الحمید بن جعفر نے ہمیں اپنے والد سے حدیث بیان کی، کہا مجھے میرے والد نے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے جب اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرمائی جس میں اس نے شراب کو حرام کیا تو اس وقت مدینے میں کھجور کے علاوہ اور کسی چیز کی بنی ہوئی شراب نہیں پی جاتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5139۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کو سرکہ بنانے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5140۔ حضرت طارق بن سوید جعفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب بنانے کے متعلق سوال کیا، آپ نے اس سے منع فرمایا یا اس کے بنانے کو ناپسند فرمایا۔ انہوں نے کہا میں اس کو دوا کے لیے بناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوا نہیں ہے بلکہ خود بیماری ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5141۔ یحییٰ بن ابی کثیر نے کہا ابو کثیر نے انہیں حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب ان دو درختوں کے پھلوں سے بنائی جاتی ہے، کھجور اور انگور سے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5142۔ عبداللہ بن نمیر نے کہا اوزاعی نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں ابو کثیر نے حدیث سنائی، کہا میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے شراب ان دو درختوں کے پھلوں سے تیار ہوتی ہے، کھجور سے اور انگور سے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5143۔ زہیر بن حرب اور ابو قریب نے کہا ہمیں وقیع نے اوزاعی، اکرمہ بن عمار اور عقبہ بن توأم سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو کثیر سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب ان دو درختوں سے بنائی جاتی ہے، انگور کی بیل اور کھجور کے درخت کے پھل سے۔ ابو قریب کی روایت میں الکرمتی والنخلہ کے بجائے الکرمی والنخل ہے، مفہوم ایک ہی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5144۔ جریر بن حازم نے کہا میں نے عطا بن ابی رباح سے سنا، کہا ہمیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں اور کشمش اور کچی کھجوروں اور پختہ کھجوروں کو ملا کر مشروب بنانے سے منع فرمایا، کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں اس کا خمیر اڑ جاتا ہے اور یہ شراب میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5145۔ لیث نے عطا بن ابی رباح سے، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں اور کشمش کو ملا کر نبیذ بنانے سے منع فرمایا اور تازہ کھجوروں اور کچی کھجوروں کو ملا کر نبیذ بنانے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5146۔ ابن جریج نے کہا عطا نے مجھ سے کہا کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تازہ کھجوروں اور کچی کھجوروں کو اور کشمش اور خشک کھجوروں کو نبیذ بنانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ نہ ملاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5147۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو زبیر نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے
اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے اس بات سے منع فرمایا کہ کشمش اور پختہ کھجوروں کو ملا کر نبیذ بنایا جائے اور کچی اور تازہ کھجوروں کو ملا کر نبیذ بنایا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5148۔ تیمی نے ابو نضرہ سے، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیذ بناتے ہوئے خشک کھجوروں اور کشمش کو ملانے سے اور پختہ کھجوروں اور کچی کھجوروں کو ملانے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5149۔ سعید بن یزید ابو مسلمہ نے ابو نضرہ سے، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ ہم نبیذ بنانے کے لیے کشمش اور خشک کھجوروں کو ایک دوسرے سے ملا دیں اور کچی اور خشک کھجوروں کو باہم یکجا کر لیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5150۔ بشر بن مفضل نے ابو مسلمہ سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5151۔ وکیع نے اسماعیل بن مسلم عبدی سے، انہوں نے ابو متوکل ناجی سے، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص نبیذ پیے وہ صرف کشمش کا نبیذ پیے یا صرف خشک کھجوروں کا نبیذ پیے یا صرف کچی کھجوروں کا نبیذ پیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5152۔ روح بن عبادہ نے کہا ہمیں اسماعیل بن مسلم عبدی نے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نبیذ میں کچی کھجوروں کو خشک کھجوروں کے ساتھ ملانے یا کشمش کو خشک کھجور کے ساتھ یا کشمش کو نیم پختہ کھجوروں کے ساتھ ملانے سے منع کیا اور یہ فرمایا تم میں سے جو شخص اسے پیے۔ آگے وکیع کی حدیث نمبر 5152 کے مانند بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5153۔ ہشام دستوائی نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے عبداللہ بن ابی قتادہ سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھ پکی کھجوروں اور پکی کھجوروں کو ملا کر نبیذ نہ بناؤ اور کشمش اور خشک کھجوروں کو ملا کر نبیذ نہ بناؤ اور دونوں میں سے ہر ایک کی الگ الگ نبیذ بناؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5154۔ حجاج بن ابی عثمان نے یحییٰ بن ابی کثیر سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5155۔ علی بن مبارک نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیم پختہ اور پختہ کھجوروں کو ملا کر نبیذ نہ بناؤ اور تازہ کھجوروں اور کشمش کو ملا کر نبیذ نہ بناؤ، البتہ ہر جنس کی الگ الگ نبیذ بناؤ۔ یحییٰ نے یہ بھی بتایا کہ ان کی عبداللہ بن ابی قتادہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنے والد سے اور ان کے والد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5156۔ حسین معلم نے کہا یحییٰ بن ابی کثیر نے ہمیں انہی دونوں سندوں سے حدیث بیان کی، مگر انہوں نے کہا تازہ کھجور اور رنگ بدلتی کھجور خشک کھجور اور کشمش کی نبیذ نہ بناؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5157۔ ابان عطار نے کہا ہمیں یحییٰ بن ابی کثیر نے حدیث بیان کی، کہا مجھے عبداللہ بن ابی قتادہ نے اپنے والد سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیذ بنانے کے لیے خشک بدلتی اور تازہ کھجوروں کو اور رنگ بدلتی اور تازہ کھجوروں کو ملانے سے منع کیا اور فرمایا ہر جنس کی الگ الگ نبیذ بناؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5158۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی سند کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5159۔ وکیع نے اکرمہ بن عمار سے، انہوں نے ابو کثیر حنفی سے،
انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشمش اور کھجوروں کی کچی اور خشک کھجوروں کو ملا کر نبیذ بنانے سے منع کیا اور فرمایا ان دونوں میں سے ہر ایک کی الگ الگ نبیذ بنائی جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5160۔ ہاشم بن قاسم نے کہا ہمیں اکرمہ بن عمار نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں یزید بن عبد الرحمن بن عزینہ نے، اور وہ ابو کثیر قبری ہیں، حدیث بیان کی، کہا مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کے مانند۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5161۔ علی بن مسر نے ہمیں شیبانی سے حدیث بیان کی، انہوں نے حبیب سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیذ بنانے کے لیے خشک کھجوروں اور کشمش کو باہم ملانے اور کچی اور خشک کھجوروں کو باہم ملانے سے منع فرمایا، اور آپ نے اہل جرش کی طرف لکھا اور اس بات سے منع کیا کہ وہ خشک کھجوروں اور کشمش کو ملا کر مشروب بنائیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5162۔ خالد طحان نے شیبانی سے اسی سند کے ساتھ خشک کھجوروں اور کشمش کے متعلق روایت بیان کی، اور انہوں نے کچی کھجوروں اور خشک کھجوروں کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5163۔ عبد الرزاق نے کہا ہمیں ابن جریج نے خبر دی، کہا مجھے موسیٰ بن عقبہ نے بتایا، انہوں نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، وہ کہا کرتے تھے کچی اور تازہ کھجوروں کو ملا کر اور خشک کھجوروں اور کشمش کو ملا کر نبیذ بنانے سے منع کر دیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5164۔ روح نے کہا ہمیں ابن جریج نے حدیث بیان کی، کہا مجھے موسیٰ بن عقبہ نے نافع سے خبر دی، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کچی اور تازہ کھجوروں کو اور اسی طرح خشک کھجوروں اور کشمش کو ملا کر نبیذ بنانے سے منع کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5165۔ لیث نے ابن شہاب سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے ان کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کے بنے ہوئے اور روغن زفت ملے ہوئے برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5166۔ سفیان بن عیینہ نے زہری سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کے بنے ہوئے اور روغن زفت ملے ہوئے برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5167۔ گزشتہ سند سے روایت کرتے ہوئے سفیان بن عیینہ نے کہا انہیں ابو سلمہ نے بتایا کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کدو کے بنے ہوئے برتن میں نبیذ نہ بناؤ اور نہ روغن زفت ملے ہوئے برتن میں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے تھے سبز گھڑوں سے اجتناب کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5168۔ سہیل کے والد ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روغن زفت ملے ہوئے برتنوں، سبز گھڑوں اور کھوکھلی کی ہوئی لکڑی کے برتنوں سے منع فرمایا۔ ابو صالح نے کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ حنتم کیا ہے؟ انہوں نے بتایا سبز رنگ کے گھڑے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5169۔ محمد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد القیس کے وفد سے فرمایا میں تم کو کدو کے بنے ہوئے برتنوں میں حنتم کھوکھلی لکڑی کے برتنوں، روغن قار ملے ہوئے برتنوں سے منع کرتا ہوں۔ حنتم وہ مشکیزیں ہیں جن کے منہ کٹے ہوئے ہوں، لیکن اپنے مشکیزوں سے پیو اور ان کا منہ باندھ دیا کرو۔ حدیث نمبر 5170۔ ابصر، جریر اور شعبہ سب نے اعمش سے، انہوں نے ابراہیم تیمی سے، انہوں نے حارث بن سوید سے، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کے بنے ہوئے اور روغن زفت ملے ہوئے برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا۔ یہ جریر کی روایت ہے۔ ابصر اور شعبہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کے بنے ہوئے برتن اور روغن زفت ملے برتن سے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5171۔ منصور نے ابراہیم سے روایت کی، کہا میں نے اسود سے کہا کیا تم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان برتنوں کے بارے میں پوچھا تھا جن میں نبیذ بنانا مکروہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے عرض کی تھی ام المومنین مجھے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا آپ نے ہم اہل بیت کو کدو کے بنے ہوئے اور روغن زفت ملے ہوئے برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا تھا۔ ابراہیم نے کہا میں نے اسود سے پوچھا، انہوں نے حنتم اور گھڑوں کا ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے کہا میں تم کو وہی حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے سنی ہے، کیا میں تمہیں وہ بات بیان کروں جو میں نے نہیں سنی؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 5172۔ عامش نے ابراہیم سے، انہوں نے اسود سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کے بنے ہوئے اور روغن زفت ملے ہوئے برتنوں سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5173۔ منصور، سلیمان اور حماد نے ابراہیم سے، انہوں نے اسود سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5174۔ سمامہ بن حزن قشیری نے حدیث بیان کی، کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضری دی تو میں نے ان سے نبیذ کے متعلق سوال کیا۔ انہوں نے مجھے حدیث سنائی کہ بنو عبد القیس کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبیذ کے متعلق سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کدو کے بنے ہوئے برتن، کھوکھلی لکڑی کے برتنوں، روغن زفت ملے ہوئے برتنوں اور سبز گھڑوں میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5175۔ ابن الیہ نے کہا ہمیں اسحاق بن سوید نے معاذہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کے بنے ہوئے برتن، سبز کھڑوں، کھوکھلی لکڑی کے برتنوں اور روغن زفت ملے ہوئے برتنوں کے استعمال سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5176۔ عبد الوہاب ثقفی نے کہا ہمیں اسحاق بن سوید نے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، مگر انہوں نے روغن زفت ملے ہوئے برتن کے بجائے مقیر یعنی روغن قار ملا برتن بتایا۔ دونوں سے ایک ہی چیز نباتاتی تیل مراد ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5177۔ عباد بن عباد اور حماد بن زید نے ابو حمزہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عبد القیس کا وفد حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو کدو کے بنے ہوئے برتنوں، سبز کھڑوں، کھوکھلی لکڑی کے برتنوں اور روغن قار ملے ہوئے برتنوں میں نبیذ بنانے اور پینے سے منع کرتا ہوں۔ حماد نے اپنی حدیث میں مقیر کے بجائے مزفت کا لفظ بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5178۔ حبیب بن ابی ثابت نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھوکھلے کدو، سبز کھڑوں اور روغن زفت ملے برتنوں اور کھوکھلی لکڑی کے برتنوں سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5179۔ حبیب بن ابی عمرہ نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھوکھلے کدو، سبز کھڑوں اور روغن زفت ملے ہوئے برتنوں میں نبیذ بنانے سے اور کچی اور نیم پختہ کھجوروں کو مشروب بناتے ہوئے باہم ملانے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5180۔
یحییٰ بن ابی عمر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کے بنے ہوئے برتنوں، کھوکھلی لکڑی اور روغن زفت ملے ہوئے برتنوں سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5181۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑوں میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5182۔ سعید بن ابی عروبہ نے قتادہ سے، انہوں نے ابو نضرہ سے، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھوکھلے کدو، سبز گھڑوں، کھوکھلی لکڑی اور روغن زفت ملے ہوئے برتنوں سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5183۔ ہشام نے قتادہ سے اسی سند کے ساتھ روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا، اسی سابقہ روایت کے مانند بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5184۔ ابو متوکل نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز گھڑے، کدو کے بنے ہوئے برتن اور کھوکھلی لکڑی کے برتن میں نبیذ بنا کر پینے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5185۔ منصور بن حیان نے سعید بن جبیر سے روایت کی، کہا میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق شہادت دیتا ہوں کہ ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شہادت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کے بنے ہوئے برتنوں، سبز گھڑوں، روغن زفت ملے برتنوں اور کھوکھلی لکڑی کے برتنوں سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5186۔ یعلا بن حکیم نے سعید بن جبیر سے روایت کی، کہا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے گھڑوں کی نبیذ کے متعلق سوال کیا۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑوں میں بنائی ہوئی نبیذ کو حرام قرار دیا ہے۔ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس گیا اور کہا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑوں میں نبیذ بنانے کو حرام کر دیا ہے۔ تو انہوں یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سچ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑوں میں بنائی ہوئی نبیذ کو حرام کر دیا ہے۔ میں نے پوچھا گھڑوں کی نبیذ سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا ہر وہ برتن جو مٹی سے بنایا جائے، اس میں بنائی گئی نبیذ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5187۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کے دوران میں لوگوں کو خطبہ دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا، لیکن آپ میرے پہنچنے سے پہلے وہاں تشریف لے گئے۔ میں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کے برتن اور روغن زفت ملے ہوئے برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5188۔ لیث بن سعد، ایوب، عبید اللہ، یحییٰ بن سعید، ضحاک بن عثمان اور اسامہ، ان سب نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مالک کی حدیث کے مانند روایت کی۔ مالک اور اسامہ کے سوا ان میں سے کسی نے ایک غزوے کے دوران میں کے الفاظ نہیں کہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5189۔ ثابت سے روایت ہے، کہا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کے گھڑوں کی نبیذ سے منع فرمایا تھا؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لوگوں نے یہی کہا ہے۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے گھڑوں کی نبیذ سے منع فرمایا تھا؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لوگوں نے یہی کہا ہے۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 5190۔ سلیمان تیمی نے طاووس سے روایت کی، کہا ایک شخص نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑوں کی نبیذ سے منع فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر طاووس نے کہا اللہ کی قسم میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس طرح سنا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5191۔ ابن جریج نے کہا مجھے ابن طاووس نے اپنے والد سے خبر دی، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کے گھڑوں اور کدو کے بنے ہوئے برتن میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5192۔ وہیب نے عبداللہ بن طاووس سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کے گھڑوں اور کدو کے بنے ہوئے برتن میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5193۔ ابراہیم بن میسرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے طاووس کو یہ کہتے ہوئے سنا میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نے آ کر ان سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑوں، کدو کے برتن اور زفت ملے ہوئے برتن میں بنی ہوئی نبیذ سے منع فرمایا تھا؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5194۔ شعبہ نے محارب بن دثار سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز گھڑوں اور کدو کے بنے ہوئے برتن اور روغن زفت ملے ہوئے برتن میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا تھا۔ اور محارب بن دثار نے کہا میں نے یہ حدیث ان سے ایک سے زیادہ بار سنی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5195۔ شیبانی نے محارب بن دثار سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی۔ شیبانی نے کہا اور میرا گمان ہے محارب نے کھوکھلی لکڑی کا بھی ذکر کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5196۔ عقبہ بن حریث نے کہا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ کہتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کے گھڑے، کدو کے بنے ہوئے برتن اور روغن زفت ملے ہوئے برتنوں سے منع کیا اور فرمایا مشکیزوں میں نبیذ بناؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5197۔ جبالہ نے کہا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنتمہ سے منع فرمایا۔ جبالہ نے کہا میں نے پوچھا حنتمہ کیا ہے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا گھڑا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5198۔ عبید اللہ کے والد معاذ نے کہا ہمیں شعبہ نے عمر بن مرہ سے حدیث بیان کی، کہا مجھے زازان نے حدیث بیان کی، کہا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے عرض کی کہ پینے کی چیزوں کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کے متعلق مجھے پہلے اپنی زبان میں حدیث سنائیں، پھر ہماری زبان میں اس کی وضاحت کریں، کیونکہ آپ کی زبان ہماری زبان سے مختلف ہے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنتم سے، اور وہ گھڑا ہے، اور دبا سے، اور وہ کدو ہے، اور مزفت سے، اور وہ روغن قار ملا ہوا برتن ہے، اور نقیر سے، اور وہ کھجور کا تنا ہے اسے چھیلا جاتا ہے اور اس کو کریدا جاتا ہے، منع فرمایا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مشکیزوں میں نبیذ بنائی جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5199۔ ابو داود نے کہا ہمیں شعبہ نے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5200۔